أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 345 ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 32 کی تلاوت کی گئی. لفظی معنی دیکھیے، وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور تم تمنا نہ کرو، ماں اس چیز کی جو فضل اللہ، اللہ نے فضیلت دی، بھی اس کے ساتھ، بعدکم تمہارے بعد کو، علی بعض بعض پر. للرجالی مردوں کے لیے، نصیب حصہ ہیں، مما اکتسبوا اس سے جو انہوں نے کمایا، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہیں، مما اکتسبنا اس سے جو انہوں نے کمایا. واسأل اللہ اور تم اللہ سے سوال کرو، من فضلہ اس کے فضل کا. ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ترجمہ دیکھیے، اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس کی تمنا مت کرو. مردوں کو ان کے کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو. کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں 4 چیزیں بتلائی ہیں، 4 باتیں بتلائی ہیں. پہلی بات یہ بتلائی کہ جن چیزوں میں ہم نے تم کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے، ان کی تمنا مت کرو. دوسری بات یہ بتائی کہ مرد جو کچھ عمل کریں گے ان کو اس میں سے حصہ ملے گا، اور عورتیں جو کچھ عمل کریں گی ان کو اس میں سے حصہ ملے گا. تیسری بات یہ بتائی کہ اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو. اور چوتھی بات یہ بتائی کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کچھ فطری چیزیں رکھی ہیں. انہی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو دوسروں سے مال و دولت، آرام و عیش، حسن و خوبی، علم اور ہنر وغیرہ میں کم پاتا ہے، تو اس کے دل میں حسد کی کیفیت ابھرنے لگتی ہے. حسد کے اسی تقاضے کی وجہ سے اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں بھی اس کے برابر ہو جاؤں یا اس سے بڑھ کر ہو جاؤں. بعض مرتبہ باوجود چاہت کے آدمی اس پر قادر نہیں ہوتا، اس لیے کہ بہت سے کمالات ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان کی کوشش اور محنت کا کوئی دخل نہیں ہوتا، وہ محض اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسان کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسے کسی شخص کا مرد ہونا، عورت نہ ہونا، ظاہر ہے کہ اس میں خود اس کا کوئی اختیار نہیں. آدمی کا حسین و جمیل اور خوبصورت ہونا، ظاہر ہے کہ یہ بھی انسان کے اختیار کی بات نہیں ہے. اسی طرح کسی اعلیٰ خاندان میں پیدا ہو جانا، یہ بھی آدمی کے اپنے اختیار کی بات نہیں ہے. آدمی اگر عمر بھر کوشش بھی کرے ان معاملات میں تو اکثر تو وہ چیزیں پا نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض عورتوں نے اپنی اس تمنا کا اظہار کیا تھا کہ اگر وہ مرد ہوتی
تو وہ بھی جہاد میں شریک ہوتی. ظاہر بات ہے کہ بعض ایسے کام ہیں جو مرد کرتے ہیں عورت نہیں کر سکتے، جیسے جمعہ کی نماز، عیدین کی نماز میں جانا، اور اسی طریقے سے جنازے میں شرکت اور تدفین کے لیے جانا. بہت سے کام بعض جو مرد کرتے ہیں اور بعض عورتیں نہیں کر پاتی. تو عورتوں کے دل میں اس بات کی خواہش ہوئی کہ اور مرد جہاد کرتے ہیں، ہم اگر مرد ہوتے تو ہم بھی جہاد کرتے اور جہاد کا ثواب حاصل کرتے. وہ بھی ایک اچھی نیت سے ہی ان کے اندر تمنا پیدا. ظاہر بات ہے کہ یہ تمنا ان کے جنس کے اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ موافق نہیں ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو مردوں کے کچھ کام رکھے ہیں، عورتوں کو عورتوں کے کچھ کام رکھے ہیں. بعض ایسے کام ہوتے ہیں جیسے عورت کا اپنے بچے کو پیدا کرنا کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس پر کتنا اجر و ثواب ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ ثواب مرد حاصل نہیں کر سکتا. ایسی بہت سی چیزیں ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْضٍ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ جن چیزوں میں ہم نے تم کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے ان کی تمنا مت کرو. اللہ نے جو چیز تم کو عطا کی ہے، مردوں کو جو چیز اس پر اس کا اللہ کا شکر ادا کرو، اس پر راضی رہو. عورتوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں اور دین کے مواقع دی ہیں، عمل کے مواقع دی ہیں، اس پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس پر راضی رہیں. یہی عافیت کی چیز ہے. لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، مردوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، یعنی مرد جو عمل کریں گے ان کو ان کا ثواب ملے گا. وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ، اور عورتیں جو عمل کریں گی ان کا حساب، ان کا ثواب ان کو ملے گا. اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بتائی کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو ہمیشہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، اس کی رحمت ہی سے ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو. چنانچہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم انا نسألک من فضلک، اے اللہ ہم آپ سے آپ کا فضل مانگتے ہیں. بالخصوص مسجد سے جب ہم نکلتے ہیں نماز پڑھ کر، تو مسجد سے نکلنے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ یہ کہ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اے اللہ ہم آپ سے آپ کا فضل اور آپ کی رحمت کی طلبگار ہیں. اور یہ بات یہ بھی بتا دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے ساری چیزیں. اللہ کو معلوم ہے کس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے، کس کے ساتھ کیا رویہ اختیار نہیں کرنا ہے، کس کے لیے کیا فیصلے کرنے ہیں. یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس کی حکمت اس کو معلوم ہے. اسی لیے اللہ کے ہر فیصلے پر مومن بندے اور بندیوں کو راضی اور خوش ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.